بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک۔ ملک 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 اپنی اپنی لے میں، ملک فلک اپنی اپنی لے میں، یہ قرآن دل دل بولتے تھے، ملک فلک اپنی اپنی لے میں، قرآن دل دل بولتے تھے۔ فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، وہاں فلک پر یہاں زمین میں، سامنے طرف تو دیکھو نئے نرالے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہ چھوٹ پڑتی ان کے رخ کی، کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹی، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی، کہ عرش سمجھو تو صحیح امام کیا کہہ رہے ہیں، یہ چھوٹ پڑتی تھی، یہ چھوٹ پڑتی تھی حضور کے مبارک چہرے کا جو عکس، وہ نوری چہرے کا جو عکس پڑ رہا تھا تو کیا تھا وہ، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی، کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ نئی دلہن کی تھپن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے، نئی نویلی دلہن کیسی سجی ہوئی ہوتی ہے، آہا لش پش، حضرت کہ لش پش ہوتی ہے، واہ واہ، آہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں یاد ہے کچھ ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد ہو، کعبہ نئی نویلی دلہن کی طرح سجا ہوا۔ اب سنیے، نئی دلہن کی تھپن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا، اور حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، اور نظر میں دلہن کی طرح سجا ہوا کعبہ، اس کی نظروں میں کیا تھے، نظر میں کیا تھے اس دلہن کے، اس کعبے کی نظروں میں کیا تھے، اس وقت دولہا کون بنا ہوا تھا،
کیا زبان ختم ہو گئی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس وقت دلہا کون تھا؟ کہو نا، حضور دلہا بنے تھے، دلہا بنے ہیں، دلہا شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے، حضور دلہا بنے ہوئے ہیں۔ تو نظر میں کیا تھا اس کے؟ نظر میں دلہا کے پیار جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بہت سے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بہت سے۔ رنگ ہوتے ہیں لیکن جو تجلی ذات جو خاص وہ ہے سیاہ، سیاہ۔ امام کہتے ہیں کہ وہ جو غلاف کعبہ جو سیاہ، تو کیا تھا؟ بات یہ تھا کہ حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بہت سے تھے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ خوشی کے بادل امٹ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے۔ طاؤس کسے کہتے ہیں؟ مور کو۔ مور کے پنکھ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا، اور پھر جب وہ جھومتا ہے، وہ جب رقص کرتا ہے نا۔ اب یہ ہوا کہ خوشی کے بادل امٹ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجدا رہے تھے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجدا رہے تھے۔ دلہن کے ماتھے پر ٹیکا ہوتا نا، جھومر، اچھا سر یوں تو پھر ٹیکا بھی یوں، سر ادھر تو یہ بھی ادھر، ہاں جی، وہ کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ امام کہتے ہیں حرم کو خود وجدا، یہ جھوما میزاب زر کا جھومر، یہ میزاب رحمت کیا ہے؟ جھومر ہے۔ یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک، نور کی بارش ہو رہی ہے، نور کی بارش ہو رہی ہے، پر نالے سے پانی نکلتا ہے نا۔ یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، پہاڑ برسی تو موتی جھڑ کر، حتیم کی گود میں بھرے تھے، پہاڑ برسی تو موتی جھڑ کر، حتیم کی گود میں بھرے، پہاڑ برسی تو موتی جھڑ کر، حتیم کی گود میں بھرے۔ سہیلیاں بھی آتی ہیں نا، سہیلیاں آتی ہیں، اس کو چھیڑتی ہیں، کھیلیاں کرتی ہیں اس کے ساتھ، ہے نا، سہیلیاں بیٹھی ہوتی ہیں، کھیلیاں کرتی ہیں نا، چھیڑتی رہتی ہیں۔ کعبہ دلہن کی طرح سجا ہوا ہے، نہ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، ہوا آ رہی ہے، ہوا آ کر اس کے آنچل کو ہلا رہی ہے، اٹکھیلیاں کر رہی ہیں۔ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، خلاف مشکی جو اڑ رہا ہے، خلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے، خلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے
بسا رہے تھے. یہ مشک ہے نا، مشک، خوشبو، مشک، یہ مشک کہاں سے نکلتا ہے پتا؟ غزال کہتے ہیں ہرن کو، یہ ہرن کے نافے سے. یہ مشک جو ہے خوشبو، آئے ہائے سبحان اللہ، یہ کہاں سے نکلتی؟ ہرن کے نافے سے. اللہ کی قدرت. اور جو انبر نا، انبر جو خوشبو ہے وہ کہاں سے نکلتی پتا آپ کو؟ یہ مچھلی کی الٹی ہے، یہ مچھلی کی قے. کیا شان ہے میرے مالک، کیا میرے مالک کی شان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مشک ہرن کے نافے سے نکلتا ہے. جب کیا ہو رہا تھا؟ جب یہ ہوا چل رہی تھی، اٹکھیلیاں کر رہی تھی، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، اور غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے، غلاف مشکی اڑ رہا تھا. غزال نافے بسا رہے تھے. وہ پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکین، صبا سے سبزے میں لہریں آتی، صبا سے سبزے میں لہریں آتی، دوپٹے پٹھانی چنے ہوئے تھے. ایک سنت ہے شاعری کے اندر، یہ سارے اسی کے اشعار ہیں. سنت حسن تعلیل کے تعلیم کیا کہتے ہیں؟ اسے تعلیل کہتے ہیں، ہاں اسے تعلیل لکھی. تو یہ سارے اسی سنت کے اشعار ہیں. اور ایک ایسی علتیں بیان ہو رہی ہیں کسی چیز کی جو فی الواقعات میں موجود نہ ہو، لیکن اس خوبصورتی کے ساتھ سبحان اللہ ایک منظر کشی کر رہے ہیں اعلیٰ ادب. پھر کیا ہوا کہ نہا کے لوگوں نے نہیں، کون؟ نہروں نے. نہا کے لہروں میں پھر چمکتا لباس آب رواں کا پہنا، کہ موجے چھڑیاں دھار لچکا، حباب تاباں کے تھل تکے. دوپٹے میں یہ گوٹے لگتے ہیں، پھر سائڈوں میں جو کناریاں ہوتی ہیں، پھر بڑی پٹی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں شامل ہیں اس میں. ایک اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز سے کہا لباس آب رواں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ موجے چھڑیاں دھار لچکا، حباب تاباں کے تھل تکے تھے، کہ موجے چھڑیاں دھار لچکا، حباب کسی دوپٹے والے کے پاس جاننا کہ یہ دھار، یہ لچکا، یہ سب کیا ہوتا ہے. وہ آپ کو بتائے گا کہ دوپٹے میں کیا کیا ہوتا ہے. کہ مجھے چھڑیاں دھار لچکا، حباب تاباں کے تھل تکے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے سامنے، عرب کے مہمان کے لیے اب آنا ہے، محبوب میں سامان نیا چاہیے. چاند پرانا، چاندنی پرانی، چاند پرداغ، اس کی چاندنی پرداغ، چاند مل گجا، چاندنی مر گجی. اب آنا محبوب 27ویں شب، چاند غائب. یہ غائب اس لیے تھا کہ پرانا پرداغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا. چاند چھپ جا، محبوب آنے والے. تیری چاندی پرانی ہو گئی، ڈبے والی بھی ہے، ملگجی بھی ہے، چھپ. محبوب کے لیے نیا. اب نئے سامان کیا تھے؟ اللہ نے اتنے فرشتے، اللہ کے بے شمار فرشتے، فرشتے نوری، اور یہ کھڑے ہوئے لائن لگا رو رہا ہے. اور یہ جناب حضور نوری فرشتوں کی نوری آنکھوں سے ایک سلسلہ نور کا، یہ سلسلہ نور کا نکل رہا. اتنے فرشتے، اتنے فرشتے، اتنے سلسلے نور کے کہ وہی سلسلے فرش بن گئے، وہی
فرش بن گئے. اور فرش بھی کیسا؟ آپ نے سنا بادلہ فرش؟ بادلہ فرش سنا؟ یہ بادشاہوں کے بڑے بڑے محلوں میں ہوتے ہیں، ایسے زیدہ زیب اور شان والے ہوتے ہیں، جسے بادلہ فرش کہتے ہیں. بڑے جناب، اب میں کیا بتاؤں، چھوڑو نا یار، ہوں گے بادشاہ اپنے گھر میں رہتے. ہم فقیر ہیں حضور کے در کے، بس کام نہیں. میرے آقا جب جا رہے ہیں تو اماموں کے لیے فرش کیا تھا؟ پرانا پرداغ منگا جا اٹھا دیا فرش چاندنی کا، ہجوم میں تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے تھے، ہجوم میں تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے. غبار بن کر نثار کہاں اس گزر کو پائے ہمارے دل، حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. خدا کی دے سب جانے قربان دکھاؤں کر تجھے وہ عالم. جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی، تصور تو جماؤ، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جینا کا دھولا بنا رہے تھے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جینا کا دھولا بنا رہے تھے. جب آتا ہے نا تو صدقہ بانٹا جاتا ہے، نچھاور سر سے اتار کے پھر نچھاور کیا جاتا ہے. اب میرے محبوب جنا کے دولہ، کائنات کے دولہ، شب اسرا کے دولہ، اتار کر کے رخ کا صدقہ نور کا بٹرا تھا بڑا. اتار کر کے رخ کا صدقہ نور کا بٹرا تھا بڑا. کہ چاند سورج مچل مچل چل کے، چاند سورج مچل مچل ہے، جبھی کی خیرات مانگتے تھے. کہ چاند سورج مچل مچل چاند سورج مچل مچل کے، چاند سورج مچل مچل جبھی کی خیرات مانگتے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو من ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے دھاروں نے بھر دیے تھے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے دھاروں نے بھر دیے تھے. جو طلبوں کا ان کے دھومن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، ان کے قدم سے سلائے غالی ہوئی جنا. واللہ میرے گل سے ہے چاہو جلال گل، جنت ہے ان کے جلوے سے جو یائے رنگ و بو. اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل. ہاں بچا جو طلبوں کا ان کے دھول بناو جنت کا رنگ و روغن. اور جنہوں نے دھولا پائی اترن، وہ بھول گلزار نور کے تھے. جنہوں نے دولا، جنہوں نے دولا پائی اترن،
पर ये तहवील महर की थी कि रुत सुहानी घड़ी रहेगी। वहाँ की पोशाक ज़ेब तनगी और यहाँ का जोड़ा चुके थे। वहाँ की पोशाक ज़ेब तनगी यहाँ का जोड़ा बड़ा चुके थे। जब दूल्हा बनता है ना तो पोशाक बदलता। यहाँ पे नहीं हुई थी ना, बताओ अब तो दूल्हा बनाऊं तो वो बनाओ ना। महफिल में जहां जाना है मुझे, जहां मुझे लेके जाओगे दूल्हा बना के, हैं महबूब। यहाँ की पोशाक वहाँ की पोशाक ज़ेब तनगी यहाँ का जोड़ा बड़ा चुके। क्या बना नाम खुदा असरा का दूल्हा नूर का। अरे क्या बना है, क्या बना नाम खुदा असरा का दूल्हा नूर का। सर पे सहरा नूर का, बर में शहाना नूर का। वहाँ की पोशाक ज़ेब तनगी यहाँ का जोड़ा बड़ा चुके। फिर सेहरा खुदा के लिए सेहरा भी तो होता है ना, तो हुजूर के लिए तजल्ली का सहरा खुदा के लिए जो खड़े होते हैं फिर वो निछावर करते हैं ना, फिर क्या तजल्ली का सहरा सर पर सलात व तस्लीम की नछावर। या कुदसी सरे जहाँ कर खड़े सलामी वास्ते या कुदसी सरे जहाँ कर खड़े सलामी वास्ते। जो हम भी वहाँ होते आ गए अपने इश्क पर। ये बातें करके कहते हैं सब ले रहे थे, सब सदका ले रहे थे, हर कोई ले रहा। जो हम दीवाना होते गुलशन, हम ना होते हम गुलशन की खास होते। हम ना होते गुलशन की खाक होते तो क्या होता। जो हम दीवाना होते खाक गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरत। मगर करे क्या, मगर करे क्या, नसीब में तो ये नामुरादी के दिल लिखे थे। मगर करे क्या, नसीब में तो ये नामुरादी के दिल लिखे थे। एक लफ्ज है इसके अंदर शल्लिक या शिल्लिक भी कहते हैं। मैंने देखा तो मुझे शल्लिक नजर आया लुगत में। इसे कहते हैं बंदूक या तोप की जो फायर नहीं होते, मेहमान आता है तो 21 तोपों के हिलानी। जब मेरे महबूब आए, महबूब के दूल्हा बने और मेराज पर तशरीफ ले गए तो फिर क्या हुआ। ये था कि अभी ना आए थे पुष्टे जी तक। اللهم صل على سيدنا ونبينا صلاة وآله وبارك وسلم صلاة والسلام عليك। जन्नत से बुराक ले आए जिब्रील जन्नत से बुराक ले आए। अब बुराक तैयार है, अभी हुजूर उस पर बैठे ही नहीं, अभी तो बैठे ही नहीं। अभी ना आए थे पुष्टे जी तक कि सर हुई मगफिरत की शिल्लक। शिल्लक सर होना यानी कि ठा 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 ठा। अभी तो अभी हुजूर आए नहीं, अभी ना आए थे
پشت زین تک کے سر ہوئی مغفرت کی شلت صدا شفاعت دی مبارک 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 وہ صدا کیا آ رہی تھی؟ صدا شفاعت نے دی مبارک تو گناہ بستانہ جھومتے تھے صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ بستانہ جھومتے تھے عجب نہ جا رخش کا چمکنا غزال دم خوردہ سا بھڑک دم خوردہ جس نے گھڑ کی شراب کی آئے ہائے ہائے محبوب جب آئے نا اور جب محبوب کے لیے براق لے آئے نا تو براق نے شوخی دکھانا شروع کر دیا کیا کیا براق وہ شوخی دکھانا شروع کر دی جبریل نے کہا تھا اللہ کے محبوب تو امام کہتے ہیں یہ جو براق جو شوخی دکھا رہا تھا بات کیا تھی کس وجہ سے اس کی حالت یہ ہوئی کس وجہ سے اس کی حالت یہ ہوئی میں ذرا تنزل کرتے ہوں سمجھاؤں سمجھانے کے لیے بات تنزل کرتے ہم جاتے ہیں کبھی فرض کریں بقرعید آ گئی تو ہم جائیں گے مارکیٹ مویشی مل جاتے وہاں سے ہم جانور لے کے آتے ہیں جانور کوئی چھوٹا ہوتا ہے کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی بہت بڑا ہوتا ہے تو کوئی چھوٹے جانور کے سامنے نہیں سمجھا لے کے آپ معاذ اللہ سے کوئی مثال وہاں سمجھے گا بتاتا ہوں کہ کوئی اگر مطلب بڑا آ جائے نا کوئی وہ بڑا تو وہ خود بھی جو ہے نا ہلنا شروع ہوتا ہے سنیے کہ میں آپ کو سب معاذ اللہ یہ کوئی مثال نہیں دے رہا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ بھڑکنا بھٹکنا کہ ہو کیا گیا میرے پیارے بھائیوں محبوب پاک دلہا بنے ہوئے اور نورانیت کا یہ عالم ہے اور نورانیت کا وہ عالم ہے کہ براق سے تجلیاں برداشت نہ ہوئی تجلیاں برداشت نہ ہوئی تو عجب نہ تھا رخش کا چمکنا غزال دم خوردہ سا بھڑکنا شعائیں بکے اڑا رہی تھی شعائیں بکے اڑا رہی تھی شعائیں بکے اڑا رہی تھی تپکتے انجم کے تڑپتے آنکھوں پہ سائے تھے شعائیں بکے اڑا رہی تھی تڑپتے آنکھوں پہ سائے تھے اب کیا ہوا ہجوم میں امید ہے ہٹاؤ مراد ہر کوئی آ گیا خیرات دینے کے لیے اپنی امید لے کے حضور یہ حضور یہ حضور یہ حضور وہ مجھے یہ مجھے یہ مجھے وہ مجھے یہ ہجوم امید ہٹاؤ ارے مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ اور ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ ملائکہ نے یہ غلغلے تھے ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ ملائکہ نے یہ غلغلے تھے بندہ سفر کرتا ہے سواری پر سواری بھاگتی ہے تو سفر کے گرد اڑتی ہے تو بندہ یوں چھپال کا منہ یہ ہوتا ہے نا اب محبوب کی سواری اٹھی جو کر دے رہے منور وہ نور برسا کے راستے اس کو یہاں ختم کر دوں انشاءاللہ اگلے سال پڑھ پڑیں گے سحری بھی کرنی ہے سب نے اٹھی جو کر دے رہے منور وہ نور برسا کے راستے پر گرے تھے بادل بھرے تھے
جل تھل گرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل امڑ کے جنگل ابل رہے تھے. پھر وہی بات آ گئی سب لے رہے تھے. تاریخ کیا ہے 27 شب ہے نا. چاند کو ڈھونڈو یار, چاند کو ڈھونڈو, چاند کو ڈھونڈو نا بھائی. کوئی تو ڈھونڈو. کسی کو نظر آیا؟ نہیں نظر نہیں آ رہا. نہیں آ رہا نا. اس وقت بھی 27 بھی تھی نا. چاند نظر نہیں آیا. امام کہتے ہیں جب سب لے رہے تھے تو کدھر تھا؟ چاند پہ دھپے ہیں نا, چاند پہ دھپے ہیں نا. امام کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ تیری مت کٹی تھی, تیری مت کٹ گئی تھی. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی. قمر وہ خواب ان کے راہ گزر کے اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے. اٹھا لایا نہ لایا کہ ملتے ملتے سن کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے. حضور جس سواری پہ سوار ہیں اس سواری کا جو سم ہے, پیر کے نیچے سم کا جو نقش ہے, براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے. مہکتے گلبن مہکتے گلبن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہرا رہے تھے. پھر حضور کہاں پہنچے؟ کوئی بتائے؟ مسجد اقصی. کہاں پہنچے؟ مسجد اقصی. جبریل لے کر پہنچے اور حضور بعد میں پہنچے. پہلے انبیاء انتظار کرتے امام کا. حضور مؤخر مقتدا ہے اور باقی انبیاء خبر ہیں. خبر بعد میں ہوتی ہے, مقتدا پہلے ہوتا ہے. لیکن یہاں خبر پہلے مقتدا بعد نہ. حضور ہی مقتدا ہے لیکن مؤخر ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں کہ مل کے خاص کبریا ہو, مالک ہر ما سوا ہو, کوئی کیا جانے کہ کیا ہو. عقل عالم سے ورا ہو. کنز مختوم ازل میں اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کنت کنزا مخفیا. تو اس خزانے میں جو نقش و نگار والا موتی تھا وہ کون تھا؟ امام کہتے ہیں کنز مختوم ازل میں در مکنون خدا ہو. سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو. ابتدا ہو انتہا ہو. سب تمہاری ہی خبر تھے, تم مؤخر مقتدا ہو. سب بشارت کی اذان تھے, تم اذان کا مدعا ہو. پاک کرنے کو وضو تھے, تم نماز جاں فضا ہو. سب تمہارے در کے رستے, ایک تم راہ خدا ہو. سب کی ہے تم تک رسائی, بارگاہ تک تم رسا ہو. چرخ عیسیٰ تور موسیٰ, چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو. سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو. کوئی کیا جانے کہ کیا ہو. عقل عالم سے ورا ہو. محبوب پہنچے نماز اقصی میں تھا یہی سر. آیا وہ مانا دست بستہ ہے پیچھے حاضر, جو سن آگے کرے تھے کہ دست بستہ پیچھے حاضر, جو سن آگے کرے. جب کوئی مہمان خاص ہوتا ہے تو تیاریاں ہوتی ہیں, صفائی ستھرائی, یہ وہ
دھو کے پھر جھنجھوڑنا، پھر نچوڑنا، یہ کرنا وغیرہ وغیرہ، کھنگالنا وغیرہ. اب جب محبوب کی آمد ہو رہی ہے، اب وہاں سے آسمانوں کی طرف، یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا. یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا. نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے، کھنگالتے تھے. نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے، کھنگالتے تھے. حضور کی نورانیت کا عالم کیا ہے؟ نقاب الٹے وہ مہر انور، جلال رخسار گرمیوں پر. نقاب الٹے، آج تو پردے ہٹ گئے. محبوب 70 پردوں میں تشریف لائے دنیا میں. میرے آقا 70 پردوں میں تشریف لائے. اب پردے جو اٹھ رہے ہیں، نقاب الٹے وہ مہر انور، جلال رخسار گرمیوں پر. فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی، فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی، فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی. تپکتے انجم کے آبلے تھے، فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی، تپکتے انجم کے آبلے تھے. یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا. صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے. صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے. اور بڑھا بحر وحدت کہ دھل گیا میرے. کثرت سمجھانے کے لیے اب چلے جائیں کراچی میں سمندر پہ جو ریت رہ گئی، وہاں لکھتے رہے انگلیوں سے، بناتے رہے جو بنانا ہے. ایک لہر آئے گی نا اور پھر لے کے جائے گی نا کدھر گئی؟ جو لکھا تھا بنانا تھا کہاں گیا؟ ٹھیک ہے، میں اس سے آگے نہیں سکتا، میری اتنی اوقات نہیں. بڑھا یہ لہرا بحر وحدت کہ دھل گیا نام میرے کے کثرت. ارے فلک کے ٹینوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی تو بلبلے تھے. فلک کے ٹینوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی تو بلبلے، یہ عرش و کرسی تو بلبلے، یہ عرش و کرسی تو بلبلے. اور ایک ہوتا ہے نا کہ جب بہت زیادہ خود سے زیادہ بہت زیادہ کوئی چیز سامنے آ جائے نا تو بندہ ایسا نہ چھپ سکتا ہے نہ سامنے ہو سکتا ہے، نہ کچھ دکھا سکتا ہے، نہ کھل سکتا ہے، نہ چھپ سکتا ہے. اب سنیے امام کہتے ہیں وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کہ تارے چھپ کھلتے نہ چھپنے پاتے، کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے. عجیب معاملہ. وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کے تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے. سنہری ضرب اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے.
چلا وہ سروے شما کرما نہ رک سکا سدرا سے سداوا پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبینوں سے گزر چکے. محبوب کی رفتار کا سمجھانے کے لیے اگر ہم ہائی وے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہائی وے پہ اور ہمارے قریب سے کوئی بہت بڑا بس یا ٹرک یا ٹریلر گزرے اسپیڈ سے، تو اگر ہم گاڑی کے اندر بیٹھے ہوں نا تب بھی ہم کو وہ ہلا دے گا، اور کھڑے ہوں تو پھر ایک اچھا خاصا جھٹکا آتا ہے، بندہ ہل جاتا ہے. آپ سمجھو، میں مثال نہیں دیتا سے سمجھانے کی بات کرتا ہوں، ورنہ میرے آقا کی میں تو کہہ رہا ہوں ہزار بار بھی شویم دہن سے مشغلہ انہوں نام ہے تو گفتن کمال دیتا، میری کیا اوقات میں ذکر کروں ہے جی. میرے محبوب کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جھلک ایک قدسیوں پہ آئی، ایسا لگا کہ کوئی گیا، بس ایک لگا کہ کوئی گیا، جھلک جھلک سیک قدسیوں پہ آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی. رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی. سواری سولا کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے، سواری سولا کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے. تھکے تھے روح العمل کے بازو، ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبریل کے بازو پر. اب کیا ہوا؟ تھکے تھے روح العمل کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، نکاح چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. میں دو تین شعر چھوڑ کے آگے چلتا ہوں کہ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے ہجر میں حضور کی یاد اور کسی حضور کی یاد. اب عرش سنا اتنے میں عرش حق نے کے لے مبارک ہو تاج والے وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا. جس کے ہجر میں، جس کی یاد میں وقت گزر رہا ہے، جب پتہ چلا وہی آ گیا، وہی آنے والا، تو اب وہ کیفیت ہوئی. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا. پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دل گرے تھے. پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دل گرے تھے. کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری تنزیلیں جھیل لائیں. حضور خورشید ہمارے آقا کے سامنے، میرے آقا کے سامنے، خورشید رسالت کے سامنے حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ اپنا دیکھتے تھے، چراغ اپنا دیکھتے تھے. حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ اپنا دیکھتے. یہی سما تھا
موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا ربی ارینی، آپ نے تو مانگا تھا جواب ملا لن ترانی، کوئی مجھے بتائے کیا حضور نے ایسا کچھ کہا تھا کہیں حدیث میں قرآن میں کہ آقا نے کہا ہو؟ حضور نے مانگا نہیں، حضور تو آرام کر ام ہانی کے گھر، حضور تو آرام کر، اللہ نے بھیجا جب کو جا محبوب لیا۔ آئے ہائے امام کہتے ہیں یہی سما تھا کہ پاک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت کہاں تمہاری خاطر کشادہ ہے کیا جو کلیم پر بند راس پڑھ اے محمد قریب قریب سرور ممجد، ارے نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زبان بے دیا، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے، کہیں تو جوش، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے۔ اب ممبر امک دیتے آتا ہوں، اس میں بہت ابھی شیر باقی رہ گئے، یار زندہ ثبوت باقی، اب پتہ نہیں اتنے لمبے کلام کو پڑھنا یار آسان نہیں ہوتا، آسان بہت اشر باقی ہے، بہت اشر باقی ہے، اب میں پورا پڑھوں گا تو ابھی مجھے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، اس لیے مکتے پر وہ کیا کہ چاند و سورج مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے نا، تو اب ہم بھی نہ مانگے، عادت نے مانگا نا، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ اللہ عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ تو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ